أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيد أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود ونقطة غيرة الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود مولانا الصخرين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الممجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم المجرمين ويوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأخذت ونورا فخلقت يا محمد صلوات الله بہت ہی سعادت مندی ہماری اور آج کا دن جتنی بڑی خوشی کا دن ہے ہم آپ تصور نہیں کر سکتے جب تصور نہیں کر سکتے تو ہم آگے کیا کریں گے ابھی ہمارے گھر میں ہمارے بچے نے پوچھا چھوٹی بچے نے کہ بابا سب سے اچھا تہوار کون سا آپ کو لگتا ہے میں نے کہا آج کے دن کا تہوار اچھا لگتا ہے یہ کیسے شب برات بہت اچھا سے پٹاخہ چھوڑا جاتا ہے میں نے کہا ہاں چھوڑنا اس میں چاہے یہ جو جلوس ہم لے کے نکالتے ہیں 12 ربیع الاول میں میلاد باسعادت حضور سرور کائنات وہ جلوس آج کے دن نکلنا چاہیے آج کا دن نکلنا چاہیے اللہ نے تخلیق محمد کا سبب بتایا متوجہ اللہ نے تخلیق محمد کا سبب بتایا تخلیق محمد کا سبب کیا ہے میری پہچان کروائے تخلیق محمد کا سبب میری پہچان کروائے میرا تعارف کروائے یہ تخلیق محمد کا سبب ہے اب یہ محمد ہے کون وما محمد الا رسول ایسا نہیں کہ سنتے چلے آئے ہیں وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رسول ہے اور پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہم لوگ تو یہی سے کام ہم لوگ نکل جاتا ہے اس لیے یہی سے سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو واقعہ گزرا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کس تیور کی گفتگو ہے جب تک کہ آپ کو لہجے کا انداز نہیں معلوم ہوگا حقیقی معنی آپ نہیں حاصل کر سکتے تو بہرحال اللہ نے محمد کو کس لیے بھیجا وہ ہماری معرفت کروائے اللہ کی معرفت کروائے تو معرفت کس چیز سے ہوتی ہے اللہ کس سے پہچانا جائے گا بھائی اور وجہ کبھی کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں وجہ یعنی سبب یعنی جس کے ذریعے سے پہچانا جائے اسی لیے عربی میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں
اور قرآن نے اکل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی ہر شے کو فنا ہے مگر کس کو فنا نہیں ہے؟ اللہ کے چہرے کو فنا نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ، اللہ نے اپنا چہرہ کیوں بنایا؟ وہ کہتا کہ اللہ کو فنا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے چہرے کو فنا نہیں ہے، یعنی ہماری معرفت جس کے ذریعے ہو، یعنی جس کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے، اس کو آل محمد کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے اللہ پہچانا جاتا ہے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ تھوڑا توجہ رکھیں۔ تو بہرحال محمد کی سبب خلقت اللہ کا تعارف کروانا، اور اسی محمد کو اسی جملے میں جب خدا کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، تو آواز آئی لولا علی لخلقتک، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا۔ پھر آگے بڑھ کے آواز دی لولا فاطمہ لما خلقتکما، لما خلقتکما، اگر یہ فاطمہ نہ ہوتی، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر اسی حدیث قدسی میں اللہ آواز دے رہا پر اے میرے حبیب، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتا۔ تو سبب کائنات محمد مصطفیٰ، بھائی میں جملوں کا پہچان کو پہنچانے والا ہوں، اب یہ آپ کی عقیدت ہے کہ کہاں پہنچیں۔ سبب کائنات کو محمد کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ کیسے سن رہے ہیں؟ سبب کائنات کو محمد کہتے ہیں، محمد کے سبب کو علی کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالتے ہیں وہ آج کے دن نکالنا چاہیے۔ کائنات کے سبب کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے سبب کو علی کہتے ہیں، اور اس دونوں کے سبب کو یعنی نبوت و امامت کے سبب کو دونوں سبب کو فاطمہ کہتے ہیں، اور اسی لیے فاطمہ کل عصمت کا نام ہے۔ توجہ رکھیے، فاطمہ کل عصمت کا نام ہے، امامت ہو عصمت نہ ہو، توجہ، امامت ہو عصمت نہ ہو، امام 1,00,000 ہو عصمت نہ ہو، وہ امام منصوص نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، نبوت کروڑوں ہو نبی، عصمت نہ ہو، ہوں گے نبی لیکن منصوص من اللہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہا عصمت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، سلمان
فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. میں جب اس حدیث کو دیکھ رہا تھا تو ایک بہت بڑے عالم دین مجتہد ایران کے گزرے ہیں، وہ ایک بتا رہے تھے کہ ام ابیہا کیوں کہا. بس اس کو پہنچاتے کیونکہ وقت بہت جلدی شارٹ ہو جاتا ہے. ام ابیہا، رسول نے بیٹی کو کیوں کہا؟ بیٹی کو کوئی ماں کہا جاتا ہے؟ بہرحال آپ نے اس جملے سے آپ نے سمجھ لیا کہ نبوت ہو، امامت ہو، عصمت نہ ہو، کل عصمت کا دار و مدار سیدہ پر ہے. اور خود رسول نے بتایا، خود حدیث قصہ ہر روز پڑھتے ہیں، کبھی کسی پرابلم انسان پر جائے اور جمع ہو کر ان کے محب، ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ اگر اس کی تلاوت کر لیں، پڑھ لیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہا اسی میں بتایا کہ معدن النبوت و رسالت، سیدہ اسی لیے معدن ہے نبوت کی اور رسالت کی. لیکن جو عالم بزرگ نے بتایا کہ ام ابیہا کیوں کہا، بس مختصر ام ابیہا اس لیے کہا، میں پوری بات مختصر میں، کہ جو نور محمد اور علی، توجہ رکھیے، جو نور محمد و علی بٹ کر ابو طالب اور عبداللہ میں چلے گئے تھے، توجہ ہے، وہ نور محمد و علی انا باجون منون واحد جو ابو طالب اور عبداللہ میں چلے گئے تھے، وہ دونوں نور سمٹ کر فاطمہ میں آ گئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اسی لیے نہیں سورہ رحمان جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یہ جو رحمان اور رحمانیت کے ذریعے اپنا اللہ تعارف کروا رہا ہے، وہ کیوں؟ یخرج اللؤلؤ والمرجان، ہے نا سورہ رحمان پڑھتے، جب دو سمندروں کو ملایا تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوئے. یہ وہ سمندر اور برزخ نہیں ہے، یہ عصمت کا سمندر ہے. جس عصمت کے سمندر میں محمد کا نور بھی سما گیا اور علی کا نور بھی سما گیا، اور جب یہ سمایا اور یہ جب دونوں سمندر آپس میں ملے تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، یخرج اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم نے تو عصمت و امامت کے سمندر کو جب ملایا، جس سے لولو و مرجان پیدا کیا. اور مفسرین نے بتایا کہ علی کے دونوں بیٹے، وہ علی کے بیٹے نہیں، رسول کے بیٹے ہیں. کہا کہ علی امام حسن رسول سے شباہت رکھتے تھے اور امام حسین بھی رسول سے شباہت رکھتے تھے، لیکن وہ کہاں سے کہاں تک وہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اس سے زیادہ ہم. لیکن صرف یہ امام حسن اور حسین صرف شباہت ہی نہیں رکھتے تھے، شباہت امام حسن بھی رکھتے تھے نبوت سے اور امام حسین بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ امام بھی تھے. تو فاطمہ تو ام ابیہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سبب کائنات کا نام ہے محمد، اور محمد و علی کے سبب کا نام ہے فاطمہ. آج ہمیں کس طریقے سے خوش ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں
اس بات کا ادراک نہیں ہے، اور آپ کیا ادراک کریں گے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ کی کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں نہیں، دوسری کتابوں میں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے، تشریف لیں، فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ فاطمہ کی اولاد، اب اولاد کے لیے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں فاطمہ کی اولاد ہوں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے چاہنے والے جہنم کی آگ سے دور ہو گئے، یعنی فاطمہ نام ہے اپنے چاہنے والے اور اپنے اولاد کے لیے جہنم کی آگ کو دور کر دے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ سلوات پڑھ دے۔ اور یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ایسی بیٹی ہیں کہ جب مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو کہتے ہیں یہ بیٹی ہے کہ جو ابھی بطن مادر میں ہے اور ماں سے کلام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلوات داخل ہوئے تو گفتگو جناب خدیجہ فرما رہی تھی، تو حضور رسالت مآب نے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رسول پردے کے پیچھے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ عظمت سیدہ کو بتانے کے لیے خدیجہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ رسول جو قیامت تک نظر رکھتا ہو، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول نے نہیں دیکھا، وہ تو قیامت تک نظر رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے کہ سیدہ ہیں، سیدہ ہیں، سیدہ وہ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بطن میں جو مولود ہے اس سے میں گفتگو کرتی ہوں۔ کیسی گفتگو خدیجہ؟ خدیجہ نے آواز دی، میرے والد، یہ بچی تو ایسی بچی ہے، ہمیں تسلیت دیتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مادر گرامی، اگر مکے کی عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ فاطمہ تو آپ کے ساتھ ہے، فاطمہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ لیکن عزیزو، اسی مولود کی ولادت کی آج تاریخ ہے۔ اللہ ہم کو اس مولود کے صدقے میں جب انبیاء کو نبوتیں دے سکتا ہے میرا پروردگار، اماموں کو عصمت عطا کر سکتا ہے میرا مالک، تو ہم سب بھی گناہگار ہیں۔ اتنی درخواست ہے پروردگار، آج اس مولود کے صدقے میں ہم سبوں کے جو مرحومین لاواحقین جو اس دار دنیا سے اٹھ چکے سبوں کی مغفرت فرما، خصوصاً ہم سبوں کے والدین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہم سبوں کے تمام تر گناہان کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم سبوں کے نسلوں میں قیامت تک محبت اہل بیت کو قائم و دائم فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عنایت فرما۔ اس لیے کہ یہ جو مولود رسول کے لیے قرآن نے کہا رحمت للعالمین،
رسول کے لیے قرآن نے کہا رحمت ہے عالمین کے لیے. ارے سمجھے سیدہ بس ایک جملہ, رسول عالمین کے لیے رحمت, جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں, اور جو محمد عربی کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ الزہرا.